انتہائی واجب احترام میری اسلامی مائیں بہنیں، قرآن کریم کی ایک دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے مطابق مجھے آپ کو سچ و صحیح کہنے سننے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے تو اس کی مناسبت سے ایک دو باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تو شریعت نے جو تعلیمات، احکامات اور چیزیں ہمیں دی ہیں مسلمانوں کے لیے وہی کافی و شافی ہے۔ ظاہر ہے ہر چیز میں ہم مسلمانوں نے اسلام کو، شریعت کو چھوڑ کر غیروں کی تقلید اور ان کی نقالی اور ان کے تہذیب اور ان کی چیزوں کو یہ سمجھ کر کہ شاید انہوں نے بہت کچھ نفع حاصل کر لیا، ہم رہ گئے، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ابھی ایک دن پہلے میرے خیال میں الیکشن گزرا، یہ بھی یہود و نصارہ ہی کا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کا انتخاب کرنا، ان کو لانا، ان کو بٹھانا، ان کو ذمہ دار بنانا، یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال ابھی تو اس سے متعلق تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خلاصہ یہ بتلا رہا ہوں کہ تقریباً ہر معاملے میں انہوں نے ایسی محنت کی ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کی پیروی کرنے لگ گئے۔ حالانکہ اب تک جو زمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا رہا اور صحابہ کرام، بزرگان دین، اہل اللہ، اس میں لوگ دوسرے مذاہب کے جو ماننے والے ہوتے تھے وہ مسلمانوں کی تقلید کرتے تھے۔ وہ لوگ اہل ایمان کو اپنا مقتدا اور پیشوا اور رہنما سمجھتے تھے اور مانتے تھے، اور خوشی نہ خوشی، چار و ناچار وہ آتے اور مسلمانوں کے جو ہے دامن سے وابستہ ہو جاتے تھے۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے دین اسلام، شریعت کے احکامات کو پس پش ڈالا ہے، اس وقت سے اب یہ روش چل پڑی ہے کہ مسلمان نعوذ باللہ غیروں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو اس مہینے میں ایک دن آتا ہے، تاریخ آتی ہے 14 تاریخ فروری کی، اس میں یہود و نصارہ نے ایک کام یہ شروع کیا ہوا ہے نعوذ باللہ کہ اس میں جہاں دیگر زندگی کے معاملات ہیں یا دین کے معاملات ہیں یا دنیاوی معاملات ہیں، ان میں اعتراض کرنے کو انہوں نے اپنا ایک فرض منصبی سمجھا ہوا ہے۔ جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ خود اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے ان کو، آسمانی جو تعلیمات تھی ان کو فراموش کر چکے ہیں۔ آج نہ یہودیت اصل کے اعتبار سے باقی ہے، نہ نصارہ کا مذہب اصل کے اعتبار سے باقی ہے۔ اگر کوئی مذہب اور کتاب اور دین باقی ہے تو وہ اسلام ہے اور قرآن ہے۔ لیکن انہوں نے یہ مکاری اور عیاری اور چالاکی اختیار کی ہوئی ہے کہ اپنا گھر ان کا بکھر چکا ہے، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔ دین کے اعتبار سے تو اس طرح وہ ٹوٹ کر بکھر چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی
اسلامی دینی آسمانی وحی کی کوئی تعلیم ان کے پاس اب بچی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سارے اپنے جو احکامات تھے اس کے اندر رد و بدل کر دیا ہے۔ کوئی چیز ان کے پاس صحیح سلامت موجود نہیں ہے کہ جس کو وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں کہ جی یہ ہماری آسمانی تعلیم ہے، نہیں ہے ان کے پاس۔ تو دینی اعتبار سے تو وہ پہلے ہی اس سے ہاتھ دھو چکے تھے، ایک دنیاوی زندگی ان کے پاس تھی تو وہ بھی ان کی برباد ہو چکی ہے۔ وہ کیسے؟ یہ آج سے کئی سو نہیں بلکہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ملک ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، روس۔ اس کے صدر نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ بھائی ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، ہم بکھر چکے ہیں، کیونکہ ہمارے جس طرح مرد گھر کی باہر زندگی گزارتے ہیں، باہر کے معاملات، باہر کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، تو عورتوں نے بھی ان کے ہاں یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور انہی کے کہنے پر کیا تھا کہ ان لوگوں نے حقوق کے نام پر عورتوں پر محنت کی تھی کہ بھائی آپ بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہیں، آپ کے بھی حقوق ہیں، آپ بھی نکلیں۔ تو ان کو چادر اور چاردواری سے آزاد کر کے گھروں سے باہر نکالا تھا۔ اور جس طرح مرد صبح ڈیوٹی پر جاتے ہیں، آج بھی یورپ میں خواتین صبح ڈیوٹی پر جاتی ہیں اور انتہائی مشقت والا کام، دن بھر ٹائر گاڑیوں کے چینج کرنا، مستری اور مزدور والی مزدوری کرنا، پتھر کوٹنا، دیگر سارے کام ان کے ہاں ہوتے ہیں، اور وہی چیزیں جو مرد مزدوری کرتے ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں۔ دن بھر تھکی ہاری گھر جب شام کو پہنچتی ہیں تو گھر کے کام کاج بھی ان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ گھر کے کام بھی کرنے ہیں، یہ حقوق تھوڑی۔ تو اس نے روس کے صدر نے آج سے کئی سال پہلے کہا تھا کہ بھائی اب ہمیں محنت یہ کرنی چاہیے کہ عورتوں کو چادر اور چاردواری کی عظمت بتائی جائے، ان کو واپس گھر کے اندر لایا جائے، ان کو گھر کا کام، گھر کا جو ذمہ داری ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے۔ ہم مرد جو ہیں وہ چادر جو ہے چاردواری کے باہر کے جو کام ہے وہ مرد کریں۔ آج سے کئی سال پہلے اس نے یہ بات کہی تھی۔ اب ان ظالموں نے یہ کیا، جب دیکھا کہ ہم تو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے برباد ہو گئے ہیں، تو مسلمانوں کی جو وحی والی تعلیمات ہیں، آسمانی تعلیمات ہیں، سچی تعلیمات ہیں، اور جو ہے بہو اوریجنل حالت میں جو تعلیمات ہیں ان پر اعتراض کرنے لگ گئے، اور انہوں نے یہ کبھی کہنا شروع کر دیا کہ جی اسلام میں شدت نہیں ہے، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، یہ تشدد پسند ہے۔ کبھی جہاد پر اعتراض کیا، کبھی تبلیغ پر اعتراض کیا، کبھی جو ہے مدارس پر اعتراض کیا، کبھی کچھ کرتے کرتے یہاں تک آ گئے کہا کہ فلاں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، فلاں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں۔ کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کے حقوق بھی غصب کیے جا رہے ہیں اسلام میں، نعوذ باللہ، اور مسلمان ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کیا کیا؟ ایک دن مقرر کیا ہے 14 فروری۔ یہ پہلے غیر مسلموں کے ہاں یہ تہوار ہوتا تھا کہ عورتیں اور مرد بے پردگی کے ساتھ جو ہے نا شریعت کے حدود کو توڑتے ہوئے معصیت اور گناہ کے کام میں مبتلا ہوتے تھے۔ تو ہوتے ہوتے یہ چیزیں مسلمان ملکوں میں بھی سرایت کر گئی، یہاں تک کہ اب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، یہاں بھی اس دن کو منایا جاتا ہے۔ تو اس میں بسا اوقات ماں باپ کی بھی غفلت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے گھر والوں کی بھی اس میں بسا اوقات غفلتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟
پہلے تو یہ چیزیں ذرا مشکل تھی، اب یہ جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے معصیت اور گناہ کے راستے بھی ہموار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اولاد کی محبت میں یا ان کے کہنے پر موبائلیں تو لا کر دے دیتے ہیں، لیکن کبھی پلٹ کر والدین ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ موبائل ہمیں دکھائیں، چیک کرائیں۔ کبھی اس طرح جو ہے میرے خیال میں نہیں پوچھتے ہوں گے پلٹ کر، تو یہ غلط ہے۔ بلکہ بعض جگہوں میں تو یہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ کوئی کسی کے موبائل کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس میں کیا ہے، کرنٹ ہے، کوئی اور مصیبت ہے کہ کوئی کسی کے موبائل کو ہاتھ نہیں لگا سک رہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے والدین کو۔ بہرحال تو عرض یہ ہے کہ یہ دن انہوں نے رکھا ہے، اور اس دن میں ہمارے ملک میں بھی بہت سارے ایسے لوگ جو پتہ نہیں مسلمان ہیں یا نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی ہے، ویسے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی اگر وجوہات دیکھی جائیں تو بظاہر مسلمان وہ سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ نعوذ باللہ قرآن سنت شریعت کے احکامات اور تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے شریعت نے جو اصول بتائے ہیں وہ کافی ہیں۔ تو بعد میں یہ بتلا رہا ہوں، انہوں نے ایک یہ لوگوں کو دھوکہ دیا مسلمانوں کو کہ بھائی ہم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، عورتوں کو آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ تو بہت ساری مسلمان عورتیں جو ناسمجھ تھیں یا جن کو ویسے ہی دین سے، قرآن سے، شریعت سے بیزاری تھی، وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ وہ ان کو پیسے اور اپنے ایجنڈے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے حقوق کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ وہ ان کی زندگی اور دنیا اور آخرت کو خراب کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا، واقعہ ہے سبق حاصل کرنے کے لیے، واقعہ کوئی قرآن یا حدیث نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کسی عقل مند نے یہ واقعہ بنایا ہے ایسا کہ سمجھ آئے لوگوں کو۔ کہتے ہیں کہ بھیڑیے ہیں نا، بھیڑیے جو جنگل میں ہوتے ہیں، شکار کرتے ہیں بکریوں کا، اور اسی طرح جو حلال جانور ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں جنگل میں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بھیڑیوں نے احتجاجاً جلوس نکالا بکریوں کے حق میں۔ اب بھیڑیے دن بھر گھومتے رہتے تھے، بکریاں ملتی نہیں تھی کھانے کے لیے، کیونکہ ان کو ظاہر بکریوں کو لوگ سنبھال کر رکھتے ہیں، بند کر کے رکھتے ہیں گھر میں، اگر باہر بھی نکالیں تو چرواہا ان کی نگرانی کرتا ہے۔ تو بھیڑیوں نے بہت سوچ بچار کی کہ بھائی کیا کریں، یہ ہمیں کھانے کے لیے کوئی شکار تو ملتا نہیں ہے، کوئی ایسی تدبیر ہونی چاہیے کہ جس سے ہمیں شکار سہولت سے مل جائے۔ مشورہ کرنے کے بعد ان کے دماغ میں ایک تدبیر آئی، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم آواز لگاتے ہیں، میدان میں نکلتے ہیں کہ یہ جو بکریاں ہیں ان کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، باہر کی آزاد فضا میں ان کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، یہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھیڑیوں نے جلوس نکالا بکریوں کے حق میں کہ یار بکریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، گھر میں باندھا ہوا ہے، باہر کی آزاد فضا میں ان کو نہیں چھوڑا جاتا، یہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ تو جب یہ آواز بکریوں نے سنی تو ایک نوجوان بکری تھی، اس نے کہا کہ ہاں بھائی یہ تو بڑی اچھی بات کہی انہوں نے، ہمیں صبح سے شام تک یہاں بند کر کے رکھا جاتا ہے، ہم نہ باہر گھوم سکتی ہیں نہ کہیں پھر سکتی ہیں، آزاد فضا میں ہم سانس نہیں لے سکتی ہیں، تو لہٰذا ان کی یہ بات تو بظاہر معقول ہے۔ تو ایک بوڑھی بکری تھی، اس نے کہا کہ بیٹا یہ
تمہارے فائدے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بند کر کے رکھا ہوا ہے، یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تمہاری جان کے دشمن ہے، یہ تمہارا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوسری ایک نوجوان بکری تھی، وہ بھی غصہ ہو گئی، اس نے کہا کہ اماں آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، اپنا وقت آپ نے گزار لیا ہے، اب یہ وہ زمانہ نہیں رہا پرانا، یہ نیا زمانہ ہے، 2024 فروری کا مہینہ ہے، 2024 چل رہا ہے، وہ زمانہ گیا، اب نیا دور آیا ہے، تو لہذا آپ ہماری جان کے در پہ نہ ہو، ہماری جان کے دشمن نہ بنے، ہمیں تو آزادی چاہیے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہاں اس بوڑھی بکری کی بات انہوں نے مانی، ایک نے زور سے آواز لگائی تو باقی بکریاں بھی آ گئی، انہوں نے کہا بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے بیڑیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں بھی باہر جانا ہے۔ بس سب نے جب شور شرابہ شروع کیا تو جو چرواہا تھا اس نے رسیاں کھولی، تو ساری بکریاں ایک ایک کر کے باہر، جیسے باہر پہنچی تو بھیڑیے پہلے سے بیٹھے تھے، انہوں نے ایک دم چھلانگ ماری اور ساری بکریوں کو جو ہے شکار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو وہ حقیقت میں بکریوں کے حق میں نہیں تھے بھیڑیے، وہ اپنا مفاد اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اپنا شکار جو ہے حاصل کرنے کے لیے کوشش میں تھے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے لیے انہوں نے چال یہ چلی کہ ان کے حق میں ان کے ہمدرد بن کر، ان کے غمخوار بن کر انہوں نے آواز لگائی کہ ان کے حقوق غصب ہو رہے ہیں۔ بعین ہی وہی چیز آج مسلمانوں کے ساتھ یہود و نصارہ کر رہے ہیں۔ 14 فروری کا دن نعوذ باللہ نامحرموں کے جو ہے اختلاط کا دن انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی اس دن جو ہے نامحرموں سے ملنا گویا کہ ان کے نزدیک عورتوں کی آزادی ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کا رہن سہن، مسلمانوں کی تعلیمات، مسلمانوں کا کلچر اور تہذیب ایسی تہذیب ہے، ایسی صاف ستھری تہذیب ہے کہ انسان کی عقل جو ہے حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ نے کتنا پاکیزہ صاف ستھرا مذہب مسلمانوں کو دیا ہے۔ یہ تو وہ مذہب ہے کہ جس میں ہماری ماں حضور علیہ السلام کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ سے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا ہے۔ تو علی رضی اللہ نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس لیے تاکہ رات کے اندھیرے میں کوئی میرے جنازے کی طرف دیکھے تو بھی اس کو پتہ نہ چلے کہ کس کا جنازہ جا رہا ہے، کیونکہ زندگی میں کسی نامحرم کی نگاہ میرے جسم پر، میرے لباس پر نہیں پڑی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد میرے کفن اور میرے جنازے پر بھی کسی اجنبی اور نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے، ورنہ جو اس آزادی اور ان جھوٹے نعروں اور جھوٹے پرفریب باتوں کے دام میں اگر آ جائیں گی تو دین، دنیا، عزت اور سب کچھ انسان کا برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ہم ان کو دیکھیں۔ ہمارے لیے شریعت نے کوئی دن مقرر نہیں کیا ہے، اگر کوئی بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کے حقوق ہر روز ان کی خدمت کریں، اس پر ثواب ہے، بیٹی ہیں تو اپنے والدین کی خدمت کر کے ثواب کما لیں، بہن بھائی ہیں وہ شریعت نے حقوق رکھے ہیں، اس پر اجر و ثواب رکھا ہوا ہے۔ ساری چیزیں شریعت نے ہمارے سامنے ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے صاف صاف بیان کیا ہے کہ اس موقع پر اللہ نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے، فلاں موقع پر اتنا اجر و ثواب رکھا ہے۔
جو چیز انسان کی فطرت کے خلاف ہے اور اسی طریقے سے انسان کی تباہی کا ذریعہ ہے، شریعت نے اسلام کے اندر وہ چیز ممنوع قرار دیا ہے۔ یہ دین فطرت ہے، اللہ نے جو ایسا دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین کی جو تعلیمات ہیں یہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی فائدہ مند، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اس لیے یہ جو یہود و نصارہ کی طرف سے نعرے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ حقیقت میں فائدے کے لیے نہیں ہے، نقصان کے لیے، دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی کے لیے۔ وقت کم ہے، میرے خیال میں اذان بھی ہونے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو، ان جو ہے نصائح کو سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔